کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے، اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم، کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزریں تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال. تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس. اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا. بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے، اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا. یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا. ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے، چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا. سبحان اللہ. غازہ میں جو چل رہا ہے، دیکھیں وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر. پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے کے. تو بات میں اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا. اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہیں جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں. پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ. یہ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی. چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں. ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں. آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا. اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں. توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کے. آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مالک ہیں. تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے. اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل. توکل کے فائدے کیا ہیں، تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی. سب سے پہلا فائدہ ہے تو ہے اللہ کی محبت. جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی. جیسے کہ اللہ نے خود کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے.
تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں. تو اللہ کی محبت. نمبر 2, اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ. اس کی دلیل سورہ شورا آیت نمبر 36 چیپٹر 42 ورس نمبر 36. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون but that which is with Allah یعنی پیراڈائز از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ. دیکھیں جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی. تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے. تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. نمبر 3, توکل کا فائدہ. اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. سبحان اللہ. سورہ طلاق. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. بلکہ اسی آیت میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. Say sufficient for me is Allah, in him those who trust, that is the believers, must put their trust. Amazing, ماشاءاللہ. تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے، پھر ٹینشن نہیں. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ. اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو. اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث. یہ توکل کے فروٹس ہیں. نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا whoever puts his trust in Allah before taking or doing any action and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action, he has established the servitude. And this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlika al-azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بیلیف کے ساتھ تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے. سبحان اللہ. تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، وچ مینس کہ پٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ اینڈ لیونگ دا میٹر ٹو ہم. تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا. پھر توکل کا فائدہ. توکل از اے کی ٹو پروویژن. توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں،
ایمٹی سٹمک کے ساتھ گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ فروٹس ہیں توکل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری. سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تلقین کی ہے صحابہ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو, یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ, نہ مدد کرو, نہ پیسے خرچ کرو, کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ, جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا, ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو, سب کچھ مل جائے, کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی مشکل نہ آئے, لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے. ٹو بی آنیسٹ, ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی, لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے, اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے, پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ. یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ آیت نمبر 173 ہے, ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل. نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے, توکل بھی ہے, سویٹنس آف فیتھ بھی ہے, ایمان کی لذت, اور اس میں مال غنیمت بھی ہے. سبحان اللہ, دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی. واللہ ذو فضل عظیم, بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل.